میرے دوستوں اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، میری آج کی گفتگو کا محور ہے مومن کون ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کئی صفت بیان کی ہے، اور اس میں سے سب سے اہم صفت جو ہے وہ ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اگر تم مومن ہو۔ میرے بھائیو، بہت سارے مسلمان سوچتے ہیں تو اطاعت کے جو برعکس لفظ آتا ہے وہ ہے تقلید، اور تقلید اور اطاعت کے معنی ایک ہی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، جبکہ تقلید کا لفظ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا نام تقلید ہے، تو اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام اتباع ہے، اور تقلید نام ہے کسی امتی کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لینے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں تقلید کا حکم کہیں نہیں دیا، بلکہ اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائے، اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائے، تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں، برباد نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی الشیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تعویلا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہو اس کی بھی باتوں کو مان لو۔ تو میرے بھائی، جب صاحب امر کا لفظ آیا تو یہاں بھی کچھ مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ دیکھو، اللہ نے تو قرآن میں تقلید کرنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقلید کا حکم نہیں دیا، بات کو ماننے کا حکم دیا، لیکن کب تک؟ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، کہ جب تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو تم اپنی بات کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی طرف جانا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کا ایک انصاری صحابی کو مقرر کرتے ہیں، اور وہ صحابی قافلے والوں پر ناراض ہو جاتے اور کہتے کہ کیا تمہیں اللہ کے رسول نے میری اطاعت کا، میری فرما برداری کا حکم نہیں دیا تھا؟ تمام قافلے والے کہتے ہیں کہ ہاں دیا تھا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جنگل سے کچھ لکڑیاں لے کر آؤ، ایک گڑھا کھودو، لکڑیوں کو گڑھے میں ڈال دو، اس میں آگ لگاؤ اور کود پڑو۔ تو ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوتے، کہتے کہ رک جاؤ، ہم اسی آگ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آئے تھے،
ہم پہلے اپنا معاملہ اللہ کے رسول کی عدالت میں لے جائیں گے. اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہم بخوبی اسی آگ میں کود پڑیں گے. جب یہ معاملہ اللہ کے رسول کی عدالت میں جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا ہوا تم نے ایسا نہیں کیا. اگر ایسا کرتے تو ہمیشہ اسی آگ میں جلتے رہتے. کیونکہ اطاعت معروف میں ہے، منکر میں اطاعت نہیں ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کہ مومن وہ ہے جنہیں جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، فرما برداری کی. یہ میرے بھائی مومن کی ایک نشانی، ایک صفت ہے کہ مومن اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے. پھر میرے بھائیوں آگے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہ مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو مومن کے قلوب ڈر جاتے ہیں، مومن گھبرا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا اپنا محاسبہ کیجیے. جب ہم کسی دوست کی محفل میں بیٹھے ہیں یا ہوٹل میں بیٹھے ہیں یا کسی چوراہے پر بیٹھ کر دوستوں سے گپے لڑا رہے ہیں اور مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے تو کیا ہمارے دل ڈرتے ہیں؟ ہم گھبراتے ہیں؟ ہمارے قدم ہوٹل سے نکل کر مسجد کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں حقیقی مومن کون ہے؟ جس کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرتا ہو، اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہوتا ہو. اس وقت مشرکین مکہ جو رہا کرتے تھے، اس وقت جو کافر رہا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے ذکر سے ڈر جایا کرتے تھے. جنگ تبوک کا موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے علاقے پر پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں پر کثرت سے ببول کے پیڑ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ، جا کر جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر جا کر آرام فرما لو. تمام ساتھی گئے، آرام کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ پر اپنی تلوار کو لٹکا دی اور پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے. تو ایک کافر جو گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ میں کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں. اب موقع اسے ملتا ہے، وہ فوراً جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی اور پھر کہتا ہے اے محمد بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ. جب اللہ کا نام سنتا ہے وہ کافر کے دل تھرا جاتے ہیں، گھبرا جاتا ہے، وہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تلوار کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کافر سے کہتے ہیں کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کہتا ہے کہ آپ نے پکڑا ہے، آپ ہی مجھے بچائیں گے، آپ ہی مجھے چھوڑ سکتے ہو. تو میرے بھائیوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اور یہی نبی کا اخلاق دیکھ کر، یہی نبی کا کردار دیکھ کر، یہی نبی کا حسن سلوک دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے، اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اسی لیے اللہ نے خود فرمایا قرآن میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، اور برائی کو اس طریقے سے دور کر جو سب سے بہترین طریقہ ہے، تو تو دیکھے گا جو لوگ تیرے دشمن تھے وہی لوگ تیرے دوست بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام اخلاق کے زور پر ہے۔ تو وہ جو کافر تھا، وہ مشرک تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ سے ڈرتا تھا۔ پھر میرے بھائیوں، آپ کو ایک واقعہ اور بتلا دوں اللہ کے سے خوف کے، کہ ایک شخص تھا جس نے جو اپنی چچیری بہن کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، لیکن وہ اس سے نکاح نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن حالات کروٹ بدلتے ہیں، شوہر بیمار، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے بچوں کی، وہ لڑکی اپنے بچوں کی کفالت کرنا چاہتی تھی، گھر میں پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور اس سے مدد کی امید رکھتی ہے۔ چچیرا بھائی نے 100 دینار کے بدلے زنا کے لیے اسے راضی کر لیتا ہے۔ جب زنا کا وقت آتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے اپنے بھائی سے کہ اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو زنا کو حرام قرار دیا ہے، تو باز آ جا، اللہ کی عائد کردہ حدود کو مت توڑ۔ تو وہ جب اللہ کا نام سنتا ہے اس کے دل گھبرا جاتے ہیں، وہ تھرا جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اور میرے بھائی وہ زنا کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو مومن کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ قرآن کی آیت مومنوں کے ایمان کو بڑھاتی ہے، مومنوں کے ایمان میں زیادتی پیدا کرتی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، اکثر و بیشتر ہم مسلمان خطبے میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں گالی گلوچ بد اخلاقی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن کی آیت سن تو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی آیت ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں، قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اللہ نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا ہے ھذا بلاغ للناس
وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، جس میں حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. میرے بھائیو، تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھ لیجیے کہ جب مشرکین کو، کافروں کو ہدایت ملی ہے تو یہ قرآن کے ذریعے سے ملی ہے. ایک نام آتا ہے ڈاکٹر مورس بکیل، جو عیسائی مذہب کے ایک مبلغ تھے. جب فرعون کی لاش کو تلاش کیا جا رہا تھا تو اس کے اندر ڈاکٹر مورس بکیل کو شامل کیا گیا. پھر جب وہ عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے تو ایک عرب نے کہا کہ آپ نے فرعون کی لاش کو تلاش کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا ہے قرآن میں کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. اب ڈاکٹر مورس بکیل کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ قرآن کو اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی، قرآن کو سمجھا اور قرآن کو سمجھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور پھر ایک کتاب لکھی، قرآن، بائبل اور سائنس. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن قرآن جو ہے ایمان کو بڑھاتا ہے، ایمان میں زیادتی کا سبب بنتا ہے میرے بھائی. تو فیل بن عمر دوسی جب وہ مکہ آتے ہیں تو مکہ میں انہیں بہکایا گیا، ورغلایا گیا. مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکایا کہ یہ محمد نامی شخص ہے جس نے ہمارے سارے معاملات کو خراب کر دیے ہیں، جو میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیتا ہے، اس سے تم دور رہنا. تو فیل بن عمر دوسی نے سوچا کہ میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، نہ ہی ان سے دور رہوں گا، نہ کوئی ان کی بات سنوں گا. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا. ایک دفعہ خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں تو فیل بن عمر دوسی دیکھتے ہیں نماز کا طریقہ انہیں بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں تو سوجھ بوجھ والا پڑھا لکھا آدمی ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی ہے تو میں ان کی بات کو ضرور مان لوں گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پیش کی، سورہ فلق پڑھ کر سنائی. یہ قرآن کی آیت اتنا زیادہ اثر انداز ہو گئی کہ وہ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے. کیونکہ قرآن جو ہے مومنوں کے ایمان کو بڑھاتا ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے عبداللہ ذو البجادین یہ ایک چرواہے تھے. اپنے چچا کی بکریاں چرایا کرتے تھے. جب ان کے کان تک قرآن پہنچتا ہے فوراً مسلمان ہو جاتے. اپنے چچا سے کہتے کہ اے میرے چچا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں.
چچا کہتے ہیں کہ یہ جو پوشاک پہن رکھی ہے یہ ساری پوشاک میری دی ہوئی ہے، یہ جو عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے، تجھے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ تو ایک ایک پوشاک نکال کے اپنے چچا کو لوٹاتے ہیں۔ آخر میں ایک تہبند بچتی ہے، چچا کہتے ہیں کہ یہ تہبند بھی میری دی ہوئی ہے، تو وہ تہبند بھی نکال کے اپنے چچا کو دے دیتے ہیں۔ اب عبداللہ ذوالبجادین ایسے ہو گئے جیسے ان کے ماں نے انہیں ابھی ابھی جنا ہو، بالکل برہنہ حالت میں، اور کہتے ہیں کہ ھذا مومن الان، اب میں مومن ہوا۔ میرے بھائیو، یہ تھی قرآن کی تاثیر، یہ تھا قرآن کی آیت سے مومنوں کے ایمان کا بڑھنا، یہ تھا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب مومن بھروسہ کرتا ہے تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ پر کیسا بھروسہ چاہیے، کیسا بھروسہ؟ میرے بھائیوں، ایک شخص مجھ سے کہتا ہے میرے دکان کے سامنے گاڑی کھڑی ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ آپ گاڑی کھڑی کیے ہو، گراہک کیسے آئیں گے دکان میں، تو کیا کہتا ہے، کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر تمہاری دکان کے سامنے کوئی دیوار بھی کھڑی کر دے تو بھی تمہارے پاس کسٹمر آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ یہ کون سا بھروسہ ہے میرے بھائیوں؟ آج آدمی گاڑی چلاتا ہے، لائسنس رکھتا ہے، کیونکہ پہلے تدبیر ہے پھر تقدیر پر بھروسہ ہے۔ کسی نے کہا تھا تدبیر سے دور رہ کر تقدیر کا ماتم کرنا نظام قدرت کے خلاف ورزی ہے۔ اسی لیے بھروسہ ویسا کرنا ہے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ویسا بھروسہ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے رزق دے گا جیسے پرندے ہیں بھوکے پیاسے جاتے ہیں اور جب رات کو یا شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے تدبیر کرتے ہیں پھر تقدیر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اونٹنی کو باندھو، اس پر کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی پہلے تدبیر کرو پھر تقدیر پر بھروسہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، سالم بن عبداللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ، اور یہ بہت ہی متقی تھے، بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھے سالم بن عبداللہ۔ تو اس وقت کا ایک بادشاہ سلیمان بن عبد الملک دیکھتا ہے کہ مسجد میں سالم بن عبداللہ عبادت میں مشغول ہے۔ جب سالم بن عبداللہ کے قریب جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں سالم بن عبداللہ، تو کیا دیکھا، آنکھوں سے آنسو جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو سالم بن عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اے سالم، آپ اپنی کوئی حاجت میرے سامنے رکھیے، میں آپ کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج سالم بن عبداللہ خاموش، پھر دوبارہ یہی جملہ دہراتے ہیں۔ پھر سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جہاں بیٹھا ہوں اللہ رب العالمین کا گھر ہے،
اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مجھے کسی اور سے مانگنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، تو سلیمان بن عبد الملک شرمندہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مسجد کے باہر سالم بن عبداللہ کا انتظار کرتے ہیں۔ جب سالم بن عبداللہ عبادت سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر آتے ہیں تو دوبارہ سلیمان بن عبد الملک ملاقات کرتے اور کہتے ہیں کہ اے سالم، اپنی کوئی حاجت رکھو میرے سامنے، میں آپ کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ میں کون سی حاجت، دنیا کی حاجت رکھوں یا آخرت کی حاجت رکھوں؟ تو فرمایا، یہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ دنیا کی حاجت رکھوں۔ تو کہا سالم بن عبداللہ نے کہ میں دنیا کی حاجت تمہارے سامنے کیوں رکھوں جبکہ تم اس کے مالک نہیں ہو؟ جو بھی عیش و آرام کی چیز ہے تمہارے پاس وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی سلیمان بن عبد الملک کہتے کہ زہد و تقویٰ نے تمہیں بہت زیادہ خوددار بنا دیا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عنایت کرے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چنا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کے مومن بندے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ آج اپنا محاسبہ کیجئے، نماز میں کتنی کوتاہی ہے، کتنی لاپرواہی ہے۔ آج جمعہ کی نماز پہ تو لوگ حاضر ہے، اگر عصر کی نماز میں آپ دیکھ لو گے تو شاید ایک یا دو سب سے زیادہ نہیں بھری ہوگی۔ پھر بھی یہ سوچتے ہو کہ آپ کو مومنوں کی گنتی میں لے لیا جائے، آپ لوگوں کو حقیقی مومن قرار دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز قیامت کے دن ان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی، نجات ہوگی، اور جو نماز سے کوتاہی کرتے ہیں نماز نہ ان کے لیے نور ہوگی، نہ ان کے لیے نجات ہوگی، نہ ہی ان کے لیے کوئی وسیلہ بنے گی، بلکہ ان کا حشر تو قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، قارون جانتے ہو کون ہے؟ بہت امیر آدمی، بہت امیر۔ اس کے صرف خزانے کی چابیوں کے لیے اونٹ کی ضرورت پڑا کرتی تھی، لیکن جس نے دولت کی وجہ سے نماز چھوڑی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کون تھا؟ بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ۔ تو میرے بھائیو، جو اپنی دکان کا مالک ہے، کمپنی کا مالک ہے، جو اپنے مالک ہونے کے بنا پر یا اپنی بادشاہیت کے بنا پر نماز چھوڑی، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور حامان تو وزیر تھا، جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں مینیجر۔ تو جس نے اپنی وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑی اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑی اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے جب تجارت کا راز پوچھا گیا کہ اللہ نے تمہیں اتنی برکت کیسے دے دی، تو انہوں نے 3 راز بتلائے تھے۔ اس میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ میں اپنی تجارت کی وجہ سے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتا، ہمیشہ صف اول کے نمازی بنے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کی چابی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنائے، تقوی والا بنائے، عبادت گزار بنائے اور زندگی میں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔